الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پچھلے کئی ماہ سے آپ کی خدمت میں اسلامک ویڈیوز پیش کی جا رہی ہیں، جس میں تلاوت قرآن مجید، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درس و بیان کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ حج کے متعلق ہے، حج کی فضیلت اہمیت کے حوالے سے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ حجاج کرام حج کی طرف روانہ ہیں، حاجیوں کے قافلے جا رہے ہیں مدینے، اور حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا سے حجاج کرام مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہیں۔ دعا کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ پاک تمام حجاج کرام کے حج کو قبول و منظور فرمائے اور صحیح طریقے سے حج کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، رب کائنات نے قرآن مجید میں حج کے متعلق جا بجا ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ ایک اور جگہ پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رب کریم نے فرمایا کہ حج کے جو ایام ہیں وہ متعین ہیں، تعین کیا ہوا ہے، معین ہیں، یعنی وہ مخصوص مہینے ہیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، جس نے حج کا ارادہ کر لیا اللہ کی رضا کے لیے، فلا رفث، جس نے اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ اس نے کوئی صحبت نہیں کی، ولا جدال ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور اس نے کوئی گناہ والا کام نہیں کیا، کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں کیا حج میں، تو اللہ پاک نے اس کے لیے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اور بھی بہت ساری آیات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے متعلق ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیں، حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت ہے جس میں انسان کا مال، دولت، عزت، آبرو، جسم، جان، خون، پسینہ، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ اور حاجی جب حج کے لیے روانہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کو بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ حج 9 ہجری کے اندر یہ فرض ہوا۔ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ پڑھنا مسلمان ہونے کی علامت ہے، اسی طرح بنیادی اسلام کا بنیادی رکن جو ہے وہ حج بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اگر انسان حج کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، حج ہر مسلمان مرد و عورت جو صاحب استطاعت ہو، یعنی اس کے پاس حج کو آنے جانے کے لیے تمام تر معاملات، ان کے پاس رقم، پیسہ، مال و دولت موجود ہو، جانے کے لیے سواری کا بھی انتظام ہو، اور اگر عورت جائے تو عورت کے لیے ساتھ میں محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی محرم نہیں ہے لیکن مال و دولت موجود ہے تو پھر بھی اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں، حج کی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فضیلت بیان فرمائی قرآن و حدیث کے اندر، اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی آخر الزمان حضور سرور کونین نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدتہ امہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا میری رضا کے لیے، اور وہ گناہوں سے پاک رہا، ہم بستری سے پاک رہا، گناہوں سے پاک رہا، جھگڑے سے پاک رہا، اللہ کی رضا کے لیے اس نے حج کیا، فرمایا رجع کما ولدتہ امہ، وہ واپس حج کر کے ایسے لوٹا جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حاجی کی، حج کرنے والوں کی۔
اور قربان جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور جان جانا رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ حج جو ہے، حج اور عمرہ، یہ بے روزگاری کو، تنگ دستی کو اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جس طرح بٹھی لوہے سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں حج مبرور کا ثواب جو ہے وہ جنت ہی ہے۔ اور سبحان اللہ کیا کہنے۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حاجی اپنے ساتھ اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی اللہ پاک کی بارگاہ میں شفاعت پیش کرے گا۔ اللہ پاک اس کی شفاعت کو قبول فرما کر اس کے ساتھ 400 لوگوں کی شفاعت قبول کر کے ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، حاجی کے کیا کہنے۔ اور قربان جائیں نبی پاک علیہ السلام کا اور فرمان وجود ہے۔ حضرت بزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضور خاتم النبیین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حاجی حج کے لیے روانہ ہوا، حج کرنے کے ارادے سے نکلا اور راستے میں اس کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، فرمایا قیامت تک جتنے لوگ حج کرتے رہیں گے اس حاجی کو بھی اتنا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ کیا کہنے۔ حاجی کو اللہ پاک نے بڑا مقام دیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حج کرنے جائیں ضرور جائیں، لیکن حلال اپنی کمائی سے اپنا مال دولت خرچ کر کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے بھائی کا بہن کا حق مار کر آپ حج کو چلے جائیں، کسی غریب، کسی یتیم، کسی مسکین، کسی بیوہ کا حق مار کر، حق غصب کر کے آپ حج کو چلے جائیں۔ یاد رکھیں آپ کو ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ نے غریب، مسکین، یتیم، بیوہ کا حق مار کر حج پر چلے جائیں گے تو آپ کو ہر قدم پر گناہ ضرور ملے گا۔ اس لیے میں ملتمس ہوں ان تمام حجاج کرام جنہوں نے ارادہ بنا لیا، یہ جو ارادہ بنا رہے ہیں، یہ جو چاہ چکے ہیں، یہ جو جائیں گے، وہ ایک بات یاد رکھیں کہ حج اللہ کی عبادت ہے اور عبادت ہمیشہ حلال مال سے ہی قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ حرام کی کمائی سے جوا، شراب نوشی یا پھر سود کے پیسے سے حج پر چلے جائیں گے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ کو گناہ ملے گا۔ اس لیے جب بھی حج پر جائیں تو اپنے حلال رزق سے آپ حج پر چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ غریبوں کا مال کھا کر چلے جائیں حج کو اور پیچھے غریب بد دعا دیتا رہے۔ اس لیے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا پھڑ مسیتی جاندے ہو، دل پھٹ دلان دے سیندے نہیں اور ٹوپیاں سیندی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں اور دمبے کیتی جاندے ہو۔ دسو بھئی یہ بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو کہ یہ حج بھی کرنے جا رہے اور غریبوں کا مال بھی کھا رہے ہیں۔ آپ حج کرنے جا رہے ہیں اور مسکین کا مال بھی کھا رہے ہیں۔ آپ حج کرنے جا رہے ہیں اور لوٹا ہوا مال اللہ پاک کی عبادت میں آپ صرف کر رہے ہیں۔ اپنی بہنوں کا حق مار کر، جائیدادیں غصب کر کے، لوگوں کو لوٹ مار کر کے حج کو چلے جاؤ گے تو یاد رکھیں آپ کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے توبہ و استغفار کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں حج کے لیے جائیں تو انشاءاللہ آپ کا حج بھی قبول ہوگا، اللہ پاک برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ ساری برکتیں آپ کو ملیں گی کہ جب آپ سچے دل سے، حلال کمائی سے، رزق سے، اللہ پاک کے دی ہوئی نعمتوں سے خرچ کر کے حج کی طرف روانہ ہوں گے تو کما راجع کما ولدتہ امہ، تو ایسے لوٹ کر واپس آئیں گے جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔ یعنی جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، کسی قسم کا گناہ نہیں کرتا، یعنی بالکل صاف ستھرا ہو کر آتا ہے، تو اسی طرح حاجی بھی جب اچھے طریقے سے، اچھے مال سے اور تمام تر معاملات کو کر کے وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، خصوصاً جو حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے کے گئے،
یا جو جا رہے ہیں، اللہ پاک ان تمام کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، سچے دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ ان حجاج کرام کے صدقے ہم سب کو، ہم سب کے دیکھنے والوں کو، ہم سب کے چاہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب عطا فرمائے، بار بار حج و عمرے کی بھی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔